أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 سے لے کے 96 تک آج ہمارا سبق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں آمینو ایمان لے کے آؤ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جیسے جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. قالوا کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں, انجیل کے اوپر ایمان لاتے ہیں, ہم نے قرآن کے اوپر ایمان نہیں لانا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں, حالانکہ نازل اسی کی طرف سے ہوا ہے. نازل تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, جب نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر اس کو بھی مانو. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے, یعنی قرآن مجید کی جو بات کی جا رہی ہے وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور وہ تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تورات بھی ٹھیک ہے, زبور بھی تھی, انجیل بھی تھی, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کا حکم یہ ہے کہ ان کو منسوخ کر دیا ہے اللہ نے. اب قرآن مجید آ گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو ان کو مانا جائے. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم تو تورات اور انجیل کو مانیں گے, ہم نہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور نہ ہم قرآن کو مانیں گے. اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, یہاں سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اسے کہتے ہیں استفہام میں انکاری, کہ اگر تم اللہ ہی کو ماننے والے ہو تو کل کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ, پھر تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو. تم جو کہتے ہیں ہم تورات کو مانتے ہیں, انجیل کو مانتے ہیں, تو تورات اور انجیل میں تو لکھا ہوا ہے کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی, تم تو انبیاء کو قتل کرتے رہے ہو. اصل میں وہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں, ہم بڑے نیک لوگ ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, اگر تم کہتے ہو ہم چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہم تو قریبی ہیں, تو پھر قرآن کو مانو, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. انہوں نے کہا نہیں ہم تورات کو مانتے ہیں. اللہ نے کہا اگر تم تورات کو ہی مانتے ہو تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے من قبل اس سے پہلے, ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو, اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور موسیٰ جو ہیں وہ نشانیاں لے کے آئے تھے, بینات واضح معجزے, واضح نشانیاں لے کے آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ تم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا, بچڑے کو جو اس خود بنایا, سونے سے سامری جادوگر تھا, اس نے تیار کیا, اس میں سے جادو کے ذریعے سے آواز نکلتی تھی, اور بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا, اس کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کے. تم تو پہلے ہی ایمان نہیں لائے تھے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے. ظلم, اب دیکھیں یہ شرک جو ہے, فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو یہ شرک ظلم عظیم ہے, یہ کس پہ ظلم ہوتا ہے؟ اپنے اوپر. انسان اصل میں ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی جہاں جگہ نہیں ہے وہاں رکھنا, اس کو کہتے ہیں ظلم. والدین کا عزت احترام نہ کرنا, حالانکہ وہ عزت احترام والی جگہ ہے, یہ ظلم ہے. کسی کا حق نہ دینا اس کو, یہ ظلم ہوتا ہے, حالانکہ اس کا وہ حق ہوتا ہے. اب شرک کرنا, حالانکہ شرک کرنا جو ہے یہ حق نہیں ہے, حق یہ ہے کہ اللہ کی مانی جائے, صرف توحید ہو, عبادت صرف اللہ کی ہو. تو جب کوئی شرک کرتا ہے تو اس کو ظلم کہا گیا, فرمایا ظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم, بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو شرک کرتے تھے اور یہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تمہارے اوپر ہم نے کھڑا کر دیا تھا طور پہاڑ. وہ لوگ مان نہیں رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے, عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. کوہ طور پہاڑ آیا اور ان کے اوپر آ گیا, گرنے ہی والا تھا, تو انہوں نے استغفار کیا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, وعدہ کیا اے اللہ آج کے بعد ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم سرکشی نہیں کریں گے,
آج کے بعد ہم پکے تیرے مومن بندے بن جائیں گے. تو وہ وعدہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ تم نے پختہ وعدہ کیا تھا. ورفعنا فوقکم طور, ہم نے طور پہاڑ کو کھڑا کیا تم پہ. خذوا ما آتیناکم, پھر تم نے وعدہ کیا, ہم نے کہا پکڑ لو, مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ. واسمعوا, اور سنو. قالوا, نے کہا سمعنا, ہم نے سن لیا. وعصینا, اور نافرمانی کی. اتنے سرکش لوگ تھے, ہم نے سن لیا اور نافرمانی کی. بعد میں جب طور پہاڑ کو ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنو میری بات. تو انہوں نے کہا سن تو رہے ہیں لیکن ماننی نہیں. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. کفر ان کا کیا تھا؟ اللہ کو چھوڑ کے جادوگر کے پیچھے جا رہے تھے جو سامری تھا. موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام موجود تھے, ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے, جادوگر کی بات مان رہے ہیں. تو جادو کرنا کفر ہے. تو جب انہوں نے کفر کیا, جادو کی طرف گئے, تو پھر ان کے دل میں بچڑے کی محبت آ گئی. کل کہہ دیجئے, یہ ساری باتوں کے باوجود تم جو کہتے ہو ہم ایمان والے ہیں نا, تو تمہارا ایمان پھر فتنہ ہے. تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے. ایمان ایسا ہوتا ہے. کل کہہ دیجئے بے سما یامرکم بہ ایمانکم, بہت بری چیز ہے جس کا ایمان تمہارا حکم دیتا ہے. اگر تم مومن ہو, تم اپنے کھاتے میں اگر مومن بنے پھرتے ہو تو یہ ایمان تمہیں جو ہے نا, یہ اچھا ایمان نہیں ہے تمہارا, بہت بری چیز کا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا, کرے دین سے دور تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نعرہ تکبیر تو کیا, قرآن بھی فتنہ. یعنی اگر نعرہ تکبیر لگا کے تو خون بہایا جائے تو یہ دین ہے. قرآن پڑھ کے تو لڑائی کرائی جائے, یہ دین ہے نہیں, وہ فتنہ ہے. اگر تم میں سے کسی کو تمہارا ایمان یا تمہارا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ نفرت کرو لوگوں سے, لڑائیاں کرو, جھگڑے کرو, فتنہ فساد کرو, غیبت کرو, چغلی کرو, منبر کے اوپر چڑھ کے تو تان و تشنیع کرو, تو یہ ایمان تمہارا صحیح نہیں ہے. اپنے ایمان کا علاج کراؤ, صحیح چیز کی طرف آؤ. دیکھیں, ہمیں شہد کی مکھی کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھیں, نہ کہ گندی مکھی کی طرح جو بیٹھتی زخم پہ ہے. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ عمدہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے, پھول رس لیتی ہے اور شہد بنا دیتی ہے. اور مکھی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ جراثیم ایک جگہ سے اٹھاتی ہے دوسری جگہ پہ دیتی ہے, گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے. تو خوبیاں لوگوں کی دیکھیں, اسلام یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتنے ہی ایمان والے ہو اگر, تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو تو شرک کیوں کیا تم نے؟ اگر تم اتنے ہی ایمان والے ہو تو پھر تم بچڑے کو معبود کیوں بنایا؟ جادوگر کے پاس کیوں گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہے, ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے نا. ہارون علیہ السلام نبی ہے, نبی کو چھوڑ کے جادوگر کی باتیں سن رہے ہیں, سامری جادوگر. جتنے لوگ چتر ہوتے ہیں نا, چاتر, زبان کے تیز, اپنے آپ کو صحیح کہنے والے, یہ بھی ایک نشہ ہے اپنی تعریف کروانا, میری تعریف کی جائے. جب تک نشہ پورا ہوتا رہے انسان خوش رہتا ہے, جب نشہ پورا نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. پھر نشہ پورا کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے لوگ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّوْا, قُلْ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ, پھر وہ کہتے تھے کہ آخرت تو صرف ہمارے لیے ہے, دنیا میں ٹھیک ہے, ہمارے لیے مشکلیں ہیں, پریشانیاں ہیں. یہودیوں کے اوپر نا بہت زیادہ لوگ قابض ہوئے ہیں. یہ فرعون جو قابض ہوا تھا یہودیوں کے اوپر, موسیٰ علیہ السلام نے جو نجات دلوائی وہ بھی ان کے اعمال تھے. پھر بخت نصر آیا, پھر ان کے اوپر ہٹلر آیا. آج بھی یہ جو یہودی ہے ظلم و ستم کیا ہوا ہے انہوں نے بہت زیادہ. تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے آخرت میں, ہماری آخرت صرف ہماری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرہ, اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے, عند اللہ, اللہ کے پاس جو گھر ہے نا آخرت کا, خالصتاً خالص ہے, من دون الناس, لوگوں کے علاوہ, کہ اور کسی کا نہیں ہے, وہ تمہارا ہے صرف, فتمنوا الموت, پھر موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو.
تو موت سے بڑا بھاگتے ہیں، موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کی تیاری کر کے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو رہ لیں زندگی اور گزار لیں، چاہے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، چاہے آپ چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں نے تو جانا، میں نے تو تیرے پاس آنا ہے، میں نے نہیں رہنا اب دنیا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ تو یہودی جو تھے وہ مرنا نہیں چاہتے، کیوں؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، آباداً کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ قیامت والے دن پوچھ ہوگی، ان کو پتا ہے کہ سرزنش ہوگی، اس وجہ سے وہ مرنا نہیں چاہتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، چاہے اپنے طور پہ کوئی جتنا مرضی اچھا بن جائے، میڈیا کے ذریعے اچھا بن جائے، لوگوں کے ذریعے اچھا بن جائے، ثواب تو اسے ملے گا جو واقعتاً اچھا ہے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اللہ علم والا ہے۔ مظلوم بندے کے لیے اور جو ظالم ہے، ایک ہی آیت اگر وہ بندہ یاد کر لے، سمجھ لے، تو اس کے لیے کافی ہے، صرف ایک آیت۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ ظالم بندہ بھی اگر یہ آیت سمجھ لے تو ظلم نہ کرے، اور مظلوم بندہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں محروم ہوں، مسائل کا شکار ہوں، وہ صرف یہ آیت یاد رکھ لے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب بھولتا نہیں ہے۔ کہ ہو گیا نا کہ مشکلات ہی آتی جا رہی ہیں، ظلم ہی ہوتا جا رہا ہے، یا ظالم کہے کہ میں ظلم کرتا جا رہا ہوں، میری کون سی پکڑ ہو رہی ہے، اس آیت کو پلے باندھ لو، اللہ بھولتا نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ لالچی، حریص علی حیات، دنیا پر، زندگی پر، کہ ان کو یہودیوں کو، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک لوگوں کو۔ مشرک کافر موت سے بڑا ڈرتا ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا جس کا ایمان پختہ ہے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، لو یعمر الف سنۃ، اسے 1000 سال زندگی دے دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ، وہ عذاب سے پھر بھی نہیں بچ سکتا، ان یعمر، کہ اسے 1000 سال زندگی دے دی جائے۔ 1000 سال بھی کوئی جی لے گا، آخر اس کے بعد برے کے لیے برا انجام، اچھے کے لیے اچھا انجام۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو لوگ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آخرت کے اوپر پختہ یقین عطا فرمائے اور ہمیں اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیاسہم اذکرہم للموت، فرمایا تم میں سب سے زیادہ عقل مند لوگوں وہ شخص ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، موت کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔